ढूकले ना देखले हो ना 2 मिनट रुक जाइए ना हो जाएगा सब सुनते रहिए 2 घंटा तक السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله محترم اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام علاقے کے محبوب اور باوقار احباب کرندگی ودھان سبھا کے सम्मानित मुख्य अतिथि और विधायक गौतम पाल और उनके साथ जो लोग इस जलसे में तशरीफ लाए वो सब और इधर उधर से आस पास से और दूर दराज से तशरीफ लाए हुए सामाईन हजरात, पर्दे में बैठी हुई इस्लामी पार्टी माँ बहनों, कौमों मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार बच्चों, कई दिनों से मैं आपके इस इलाके में प्रोग्राम में शिरकत कर रहा हूँ। मैं 21 तारीख को लखनऊ से निकला हुआ था और आज 28 तारीख है और कल 29 तारीख को इस महीने का लास्ट प्रोग्राम है।
واپسی ہے پھر میری لکھنؤ کی، اور لکھنؤ سے پھر مجھے نکلنا ہے کرنول آندھرا پردیش کی طرف، اور پھر 5 دسمبر سے مجھے آپ کے علاقے میں پھر آنا ہے، اور 5 سے لے کر 11 تک پھر مجھے اسی بہار اور بنگال کے علاقوں میں دورہ کرنا ہے۔ اس چھیتر میں جب میں انٹری کیا تو ماننیہ ودھائک جی ہمارے ساتھ ہر جگہ چل رہے ہیں اور اپنا پورا ٹائم اور یوگدان ہمیں دے رہے ہیں۔ یہ اوپر والا جو مائک لگے ہوئے ہیں نا 3 موبائل، ان کو نیچے کریے، سائڈ سے لگا لیجیے، سائڈ سے۔ آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ جب لوگوں کو دکھائی نہیں دے گا تو شور ہوگا۔ یہ 3 اوپر والے اس سائڈ میں کر لیجیے، بس ادھر بھی اوپر ایک چمک رہا ہے یہ والا بھائی آپ بھی چمکیلا نیچا کر دیکھ لو کچھ ہاں تھوڑا سا سائڈ کریے، پبلک کو دقت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم بول دیں آپ کی بات، آپ لوگ مت بولیے۔ تو ماننیہ ودھائک جی اپنا پورا وقت ہمیں دے رہے ہیں، فرصت ملتی ہے فری ہوتے ہیں تو مجھے بلاتے بھی ہیں۔ آج میں ان کے گھر پہ بھی گیا ہوں، آپ سے ملا بھی ہوں، ملاقات بھی کیا ہوں۔ آپ نے بڑا پیار دیا ہے، بڑی محبت دی ہے۔ مجھے پوری آشا ہے کہ آپ کا پیار اور آپ کی محبت کا جواب اور اس کا بدلہ ہمارے ماننیہ ودھائک جی پیار اور محبت کے ساتھ آپ کو دیں گے۔ آپ نے جس طریقے سے ووٹوں کی بارش کر کے ان کو بھاری بہمت سے جتایا ہے، مجھے پوری آشا ہے کہ آپ نے جن امیدوں اور جن آشاؤں کو اپنے دلوں میں سما رکھا ہے، آپ کی آشائیں، آپ کی امیدیں پوری ہوں گی اور آپ یاد رکھیں گے۔ ہم سے وعدہ کیا ہے، جو بات ہوتی ہے، کہہ چکے ہیں کہ جدید صاحب علاقے میں جو بھی کام ہوگا ذات اور پات سے اوپر اٹھ کر، اونچ نیچ سے اوپر اٹھ کر، دھرم کی راجنیتی سے اوپر اٹھ کر ہم مانوتا اور انسانیت کا ہر کام کریں گے۔ کسی بھی چھیتر میں ہم کو ہماری کام کی آوشکتا ہوگی، ہم پہنچیں گے۔ مجھے یہی آشا ہے، مجھے امید ہے آنے والے وقت میں آپ کی آشاؤں پر کھرے اتریں گے، اور ہم لوگ ودھائک جی کو جو اتنا پیار دیے ہیں، ہم چین سے سونے نہیں دیں گے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ودھائک جی سے ہر وہ کام ہم لیں گے جو ان کے لائق ہوگا اور آپ کے لیے ضرورت ہوگی۔ پورے بنگال میں صرف ودھائک جی کے اسٹیج کو میں نے سنبھالا تھا، اور اس میں نے اسپیچ دی تھی۔ یہ الگ بات ہے، جلسوں میں تقریروں میں نے ممتا دیدی کا بہت پرچار کیا، بہت بولا ہوں میں، لیکن راجنیتک اسٹیج پر میں صرف گوتم پال جی کے ہی اسٹیج پر آیا، کسی کے اسٹیج پر گیا نہیں تھا۔ اور یہ تقریر جو گوتم پال جی کے اسٹیج پر ہماری ہوئی، اس اسپیچ نے یقین مانیے یو پی کی حیدرآباد تک سے ہم کو اتنے برے برے میسج آئے ہیں اور اتنی بری بری گالیاں دی گئی ہیں، جس کا ہم آپ کو نہ تو اس اسٹیج پر بتا سکتے ہیں اور نہ ہم بول سکتے ہیں۔ بہت ہم کو یہاں تک کہا گیا ہے کہ آپ نے بنگال میں ہم کو ننگا کر دیا ہے، آپ نے بنگال میں ہم کو گھسنے نہیں دیا ہے۔ ہم کو یہاں تک کہا گیا کہ آپ بہت بدتمیز مولانا ہیں۔ ہم کو جو کہا گیا ہے میں نے سنا۔ ہر چیز کا جواب ضروری نہیں ہوتا۔ ایک بات یاد رکھیے، کامیاب انسان وہ ہے جو موقع کی نزاکت کو سمجھ لے۔ ہر چیز کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، بہت سی چیزوں کا جواب ہو جاتا ہے۔ میں خاموش رہا کیونکہ میں جواب دینے کے لائق نہیں سمجھا۔ بنگال میں جو ضرورت محسوس کی میں نے، وہ میں نے بار بار تقریروں میں ایک ہی بات کہتا ہوں، اور آج بھی کہتا ہوں، اور آئندہ بھی جب تک زندگی رہے گی کہتا رہوں گا کہ ہمیں چھوٹا اور بڑا یہ دیکھنا ہے۔ 2 نقصان ہیں۔ آپ کھیت میں گئے، کھیت جانتے ہیں نا،
खेत आपने जोता और खेत से आप घर की तरफ आ रहे हैं, मेहनत करके खेत बो कर घर की तरफ आप आ रहे हैं, अभी घर में घुसे नहीं, आपको पता चला कि मेरा 5 रुपए का पेन खेत में गिर गया, आप उठाने के लिए जा रहे हैं, 5 रुपए का कलम, 5 रुपए का पेन खेत में आप उठाने जा रहे हैं, लेकिन अभी खेत में पहुंचे नहीं कि किसी ने आपको बताया कि आपका 5,000 रुपए का बकरा कुएं में गिर गया है। तो अब आप बताइए कि 5 रुपए का पेन आप उठाएंगे या 5,000 का बकरा बचाने के लिए आप खेत को छोड़कर कुएं की तरफ जाएंगे? अक्लमंदी यही कहती है 5 रुपए का पेन जा रहा है, जाने दो, किसी तरह जल्दी पहुंचकर कुएं से अपना 5,000 रुपए का बकरा निकाला जाए। तो आप 5,000 का बकरा बचाने के लिए 5 रुपए की पेन, 5 रुपए का नुकसान आप भूल जाएंगे। मैंने यही देखा था कि अगर लोग अपने कैंडिडेट उतार कर 5, 6, 10 सीटें जीत भी जा रहे हैं, लेकिन 50 सीटों पर और 100 सीटों पर समीकरण बिगाड़ रहे हैं, और ऐसी सूरत में अगर दूसरी सरकार यहां आ रही है तो इससे बड़ा हमारा कोई नुकसान नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने बार बार कहा कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान अगर आपको करना पड़े तो कर देना, लेकिन बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना। ये तकरीर इतनी वायरल हुई, आप यकीन मानना कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी बीजेपी का मुकाबला जो पार्टी कर सकती है, उस पार्टी के सबसे बड़े लीडर से मेरी बात हुई और कहा कि यही यूपी में भी जरूरत है मौलाना आपकी इसी स्पीच की, आपकी इसी तकरीर की, क्योंकि यहाँ पर भी 100-150 सीटों पर समीकरण बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मैंने कहा ठीक है, चुनाव आएंगे तो देखा जाएगा। अभी एक मीटिंग पर्सनली तौर पर करके हम वापस आ गए। अभी ना तो मैंने हाँ किया ना मैंने ना किया। कोई आपके हाथ में घड़ी है और बहुत कीमती है, लेकिन किसी ने कंपट्टी पर बंदूक रख के कहा घड़ी में उतार, नहीं तो मैं तेरा हाथ काट डालूंगा। हाथ भी प्यारा है, घड़ी भी प्यारी है, घड़ी भी हमें प्यारी है और हाथ भी हमें प्यारा है, लेकिन दोनों में से किसी एक की कुर्बानी देना पड़ रही है। तो अक्लमंदी क्या है? अक्लमंदी ये है कि घड़ी उतार के दे दो भाई, ये पकड़ो, हाथ सलामत, मेहनत करूंगा तो फिर दूसरी घड़ी आ जाएगी, लेकिन जब हाथ ही नहीं रहेगा मेरा तो घड़ी पहनेंगे हम किस में? अगर हम जिद कर रहे हैं और घड़ी को बचाने के चक्कर में हाथ भी गंवा रहे हैं तो घड़ी भी गई और हाथ भी गया, ये अक्लमंदी नहीं है। अक्लमंदी ये है कि घड़ी जा रही है तो जाने दो, हाथ आप अपना बचा लो। यही मिसालें मैंने दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने आपकी अकल में बैठी है। किसी ने हमसे उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार ने पूछा कि बंगाल में आप जाते हो मौलाना, वहाँ प्रचार भी किया आपने, बंगाल के लोग समझ कैसे जाते हैं आपकी भाषा? मैंने कहा जितना बंगाल के लोग समझदार हैं और समझ जाते हैं उतना तो यूपी और दूसरे इलाकों में नहीं समझ रहे हैं मेरी बात। कहते कैसे समझ जाते हैं? मैंने कहा कि देख लीजिए, बंगाल वालों ने मेरी एक आवाज मैंने दी और समझ गए और ऐसा समझे कि वो बचे नहीं, और उन्होंने एक ही जगह घुसकर उन्होंने ठप्पा लगा दिया। वो करिया चक्का इलाका और मुर्शिदाबाद का इलाका जो कभी कांग्रेस का गढ़ रहा है, गरी खान चौधरी का इलाका रहा है, जहां से कभी कांग्रेस हारी नहीं है, उन इलाकों में तकरीरें कर करके और ममता दीदी की तरफ इशारा कर करके ऐसा माहौल बनाया कि कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ हो गया और वो सब सीटें आज हमारे टीएमसी को मिल गई। हमें भविष्य में भी उम्मीद है और मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में मुझे शायद बंगाल में आना पड़े, और मुझे क्योंकि दिल्ली की कुर्सी का मामला है, इसलिए मुझे उस कुर्सी पर मेरी नजरें बता रही हैं, देख रही हैं, मेरा दिल अंदर से गवाही दे रहा है कि अगर मोदी की आंखों में आंखें डालकर अगर कोई लड़ सकता है तो वो आपकी टीएमसी की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ही है। ये मुझे लगता है, मेरा दिल अंदर से कहता है। इसलिए मुझे 2024 में कुछ दिनों के लिए यहाँ आना पड़ेगा, डेरा डालना पड़ेगा और बिना कोई लालच के मुझे इन स्टेज पे जाना पड़ेगा। मैंने अपनी बात कह दी है। आपसे गुजारिश करता हूँ कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान अगर करना पड़े, इसको जहन में रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे और
انسان ہیں، جرجیت صاحب بھی، گوتم پال صاحب بھی، مولانا صاحب بھی، مدرسے کے اسٹاف بھی، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں، اس کو آپ گرہ نہیں باندھیں گے۔ جیسے جرجیت صاحب کو اپنا بیٹا سمجھ کر آپ نظر انداز کر دیتے ہیں غلطیوں پر، اسی طریقے سے ودھائک جی کو بھی آپ اگر دو چار ایک دو غلطی ان سے ہو جائیں تو آپ اپنے سماج کا بیٹا سمجھ کر، آپ اپنے سماج کا سمانت انسان سمجھ کر آپ نظر انداز کریں اور ان کو بتائیں۔ مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں آپ رشک کریں گے، آپ فخر کریں گے، آپ گرو کریں گے کہ جرجیت صاحب نے جس شخصیت کا پرچار کیا تھا انہوں نے غلط نہیں کیا تھا، کچھ تو کوالٹی ہم نے دیکھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، حوصلہ دے، اور گوتم پال جی کو باطل طاقتوں سے اور جھوٹی شکتیوں سے لڑنے کی شکتی۔ اسلام جس مذہب کے ہم انویائی ہیں، ہمیشہ میں نے اپنی تقریروں میں اسلام کے ساتھ ساتھ ہم نے غیر اسلام یعنی ہندو اور عیسائی اور یہودی دھرم کو بھی لے کر میں نے ہمیشہ میں چلا۔ لوگوں نے ہمارے منع کرنے کے باوجود بھی اشتہار میں چترویدی کا لفظ لگایا ہے۔ میں منع کر کر کے تھک گیا ہوں، لیکن آپ کا پیار ہے، آپ لگا دیتے ہیں، لیکن یہ چیز غلط ہے۔ مجھے مولانا کی حد تک ہی رہنے دو، چترویدی کا شبد نہیں لگانا چاہیے۔ اسلام مطالعہ کیا ہے، مطالعہ کرنا چاہیے، ہر دھرم کو پڑھنا چاہیے، اور جو صحیح چیز جس دھرم کی ہو اس کو لے لینا چاہیے۔ میں نے کل بھی تقریر میں کہا تھا، مہاتما گاندھی کو جب انگلینڈ گئے تو انگلینڈ کے انگریزوں نے بہت گالیاں لکھی ہیں لفافے میں بند کر کے دے دیے لوگ۔ تو مہاتما گاندھی بڑے چالاک تھے، مہاتما گاندھی نے سمجھ لیے یہ انگریز لوگ ہیں جنہوں نے گالیاں دی ہوں گی اس لفافے میں، تو انہوں نے لفافہ تو لے لیا لیکن پڑھا نہیں۔ اس میں جو آلپن تھا، آلپن ہوتا ہے نا، آلپن دیکھا کہ آپ وہ لگاتے ہیں، آپ لوگ بیسٹ آلپن لگا دیتے ہیں، تو لفافے میں جو آلپن لگا تھا اس آلپن کو نکال لیا اور لفافہ پھاڑ کے لیدر پھاڑ کے پھینک دیا۔ لوگوں نے پوچھا بھائی یہ کیا کیا آپ نے، تم نے پڑھا بھی نہیں؟ تو مہاتما گاندھی کا جواب کیا تھا وہ دیکھیے۔ گاندھی جی کا جواب یہ تھا، جو چیز میرے کام کی تھی وہ میں نے لے لی، اور جو چیز میرے کام کی نہیں تھی اس کو میں نے پھاڑ کے پھینک دیا۔ آپ ہر دھرم کو پڑھیے، ہر دھرم کو دیکھیے، ہر دھرم کو اسٹارٹ کریے اور اس کی اسٹڈی کیجیے۔ جو چیز آپ کے کام کی ہو، اچھی ہو، اس کو لے لو۔ اسلام اچھی چیز کو لینے سے نہیں ہوتا، آپ اس اچھی چیز کو لے لو۔ ہم ویدوں میں پڑھتے ہیں، جو وید ہیں اور وید کے جو ویاکھیائیں کہلاتی ہیں جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، 18 قرآن ہیں، 18 قرآن، ان میں یہ بھاگوت قرآن، کلکی قرآن، بھوشیہ قرآن، شیو قرآن، متسیہ قرآن، یہ مشہور قرآن ہے، یہ مشہور ہے۔ ویدوں اور قرآنوں کی اسٹڈی کرنے کے بعد ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس دھرتی پر 64,000 رشی، 64,000 پیغمبر، 64,000 میسنجر اس دھرتی پر آئے ہیں، 64,000، اور ان میں 24 رشی مہان کہلائے ہیں۔ یہ بھاگوت قرآن، کلکی قرآن، بھوشیہ قرآن، شیو قرآن کہتا ہے کہ 64,000 تو آئے ہیں ٹوٹل، ان میں 24 مہان ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے جو 24 مہان رشیوں کا نام ویدوں میں آیا ہے، رگ وید میں، یجور وید میں، اتھرو وید میں، سام وید میں اور قرآنوں میں، جو 24 مہان رشیوں کا ذکر ہوا ہے برابر، وہی 24 کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ ہمارا قرآن، لوگ کہتے ہیں کہ بہت سے نبی آئے، بہت سے مولانا تو یہ بھی بول دیتے 1,24,000 آئے، بہت سے تو اپنی زبان پھسل جاتی تو کہہ دیتے 1,44,000 آئے، حالانکہ یہ سب بکواس ہے، کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ 1.5 لاکھ آئے کہ 1 لاکھ آئے، لیکن اتنا ہے کہ بہت سے آئے، گنتی نہیں معلوم۔ لیکن 24 جو مہان ہیں، 24 جو بڑے ہیں اور جن کا ذکر، جن کا ورنن ویدوں میں ہوا ہے، انہی 24 کا نام جو ویدوں میں آیا ہے وہی قرآن میں بھی آیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے قرآن میں 24 نبیوں کا نام ہے، 25 کا ہے لیکن 25 میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو جوڑ کر 25، لیکن 24 مہان ہیں۔ جو 24 ویدوں میں آئے انہی 24 کا ذکر قرآن میں بھی آیا، قرآن میں بھی۔ ہم کیسے کہہ دیں کہ وید قرآن سے الگ ہے؟ ہم کیسے کہہ دیں؟ ہم کیسے اس کو ایکسپٹ کر لیں؟ ہم تو
کہ جانتے ہیں کہ زمانہ بیت گیا، اس لیے کچھ اپنی طرف سے بہت سی باتیں ملائی جا چکی ہوں گی، یہ الگ بات ہے، لیکن وید کو، قرآن کی شکشا کو، وید کی شکشا کو جب ہم رکھتے ہیں تو ہمیں بہت سی چیزیں ایسی ملتی ہیں جس کی پشٹی اور جس کی گواہی قرآن۔ جن 24 رشتوں اور رسولوں کا نام ویدوں میں آیا ہے انہی کا نام قرآن میں آیا ہے، اور قرآن میں جس آخری نبی کا نام محمد احمد آیا ہے، وید محمد، محمد، احمد کے نام سے بھرا پڑا ہے۔ انتم رشی کہاں پیدا ہوں گے یہ بھی، کس جگہ آئیں گے یہ بھی، باپ کا نام کیا ہوگا یہ بھی، ماں کا نام کیا ہوگا یہ بھی، پتنیاں کتنا ہوں گی یہ بھی، بچے کتنے ہوں گے یہ بھی، عمر ایج کتنی ہوگی یہ بھی، اپنا وطن اپنا شہر کب چھوڑیں گے یہ بھی، کتنے دن تک جیوت رہیں گے یہ بھی، ایک ایک چیز کا ذکر اور ایک ایک چیز کا ذکر کا ورنن ویدوں میں ہوا ہے۔ ہم کیسے کہتے کہ وید قرآن سے الگ ہے؟ آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو کیا ملے گا؟ سب سے پہلے قرآن پڑھیے، کھولیے، کیا ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد کیا ملے گا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد کیا ملے گا؟ الرحمن الرحیم۔ جب آپ اتھرو وید کھولیں گے اور اس کا 20واں کانڈ کھولیں گے، اس کا سوکت کھولیں گے اور اس کے منتر پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وید کو کھولتے ہی یہی آیتیں وید میں بھی ملیں گی۔ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اور وہاں جب وید کھولیں گے تو کیا ملے گا؟ اگنی میلے، اگرڑی، اگنی اصل میں کیا تھا؟ اگرڑی، میلے، پرارمب کرتا ہوں اس کے نام سے جو سب سے پہلے تھا، جو سب سے پہلے، اگنی میلے، یہ کام میں شروع کرتا ہوں، یہ پرارمب کرتا ہوں اس کے نام سے جو سب سے پہلے۔ تو سب سے پہلے کون ہے؟ اس کائنات کے اندر ہی نہیں، پورے وشو میں، پوری دنیا میں سب سے پہلے وجود کس کا؟ اللہ۔ یہ نہیں کہا جا سکتا جب سے دنیا بنی تب سے وہ نہیں، یہ کہا جائے گا کہ اس کے اوپر کوئی زمانہ ایسا گزرا ہی نہیں کہ جس میں وہ نہیں تھا، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ لمٹ اور سیما نہیں تو باندھی جا سکتی وہ کب سے تھا، نہیں، یہ دنیا نہیں تھی تب بھی وہ تھا۔ اگنی میلے، سب سے پہلے کون؟ اللہ۔ پرارمب کرتا ہوں، آرم کرتا ہوں اس کے نام سے جو سب سے پہلے۔ قرآن پڑھیں گے، دوسرا منتر کیا پڑھیں گے؟ مہیدے۔ قرآن پڑھیں گے، دوسرا منتر کیا پڑھیں گے؟ دوسری آیت، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا پالن پوشن کرنے والا ہے، جو دونوں جہان کا رب العالمین ہے۔ ویدا پڑھیں گے اتھروے تو اس کا دوسرا منتر آپ کو ملے گا، مہیدے وسے سوتو پرشتوتی۔ مہان ہے ہمارا وہ دیوتا جس کے لیے ساری کی ساری پرشتوتی، ساری کی ساری پرشنسا ہے، الگ کر ہی نہیں سکتے۔ قرآن پڑھیے، تیسرا منتر کیا پڑھیں گے؟ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اتھرو وید پڑھیے، تیسرا منتر آپ کیا پڑھیں گے؟ بسرو دیامان، وہ بڑا دیالو ہے، بڑا کرپالو ہے، اس سے بڑا کرپالو اور اس سے بڑا دیاوان کوئی نہیں ہے۔ قرآن پڑھیے، آگے پڑھیں گے مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد پڑھیے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ وید پڑھیں گے تو آپ کو وید نہ تھا، وید نئے سوپا تھرائے آسمان، سندر پتھ راستہ، رائے چلا آسمان جس سے ہمارا لابھ ہو۔ نئے سوپا تھرائے آسمان، ہائے پربھو ہے ایشور، ہم کو سندر راستے پر، سندر پتھ راستہ
ہم کو سندر پتھ پر، ہم کو اچھے راستے پر چلا جس سے ہم کو فائدہ ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر چلا۔ یہ دونوں چیزیں اگر پڑھ لیں، قرآن کو بھی ایک طرف رکھ لیا جائے اور وید کو بھی ایک طرف رکھ لیا جائے، اور یہ دونوں چیزیں یوگی اور مودی دونوں کو بٹھا کے پڑھوائی جائیں، پڑھو۔ اب بتاؤ تمہیں قرآن کیسا لگ رہا ہے؟ تو یقین مانیے پورے بھارت کے ایک آدمی ان کو ایک ووٹ نہیں دے گا، کیونکہ سمجھ جائے گا کہ ان کی چال کیا ہے۔ وید ہمیں قرآن سے جوڑ رہا ہے، قرآن ہمیں وید سے جوڑ رہا ہے کہ دیکھو کسی بھی دھرم کو برا مت کہو، اور جو دھرم ایک دوسرے سے جوڑے وہ کبھی نفرت اور کبھی جھگڑا نہیں پھیلا سکتا ہے۔ جھگڑا اور نفرت تو یہ پھیلا رہے ہیں جو رام کا نام لے کر، افسوس اس بات کا ہوتا ہے، دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ رام کا نام لے کر ہم ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں۔ تکلیف کی بات ہے۔ تو 64,000 رشی و منی، 24 مہان، قرآن میں بھی 25 نبیوں کا ذکر جس میں 24 رسول دوسرے اور ایک محمد رسول۔ یہ چیز ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ چیز ہم سے کہتی ہے کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی، کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوا تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ آئیے اور پڑھیے اور دیکھیے، دل چاہتا ہے کہ آج ہم صرف منتر ہی منتر پڑھیں، آج پوری تقریر جب تک بیٹھتا، اور ان منتروں سے آپ کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے۔ ایک چیز کا تھوڑا سا انتر ہے، انت میں جو رشی آئے گا ویدوں کے آدھار پر، اس کو ویدوں نے جو بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے یدا یدا ہی دھرمस्य گلانے بھوتی بھارت، جب جب دھرم کی گلانی ہوتی ہے اور دھرم کی وردی ہوتی ہے، جب جب دھرم کی گلانی ہوتی ہے اور دھرم کی وردی ہوتی ہے، اس میں اوتار گرہن کرتا ہوں۔ ہندو سمدایوں اوتار کس کو کہتے ہیں؟ بس اس کو سمجھ لیجئے، بہت کو سمجھ جائیں گے۔ ہندو دھرم کے اندر اوتار کہا جاتا ہے، اوتار کی میننگ یہ ہے ایشورتو کا منشیتو میں پروت ہونا۔ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ اوتار کا معنی یہ لکھا ہے ایشورتو کا منشیتو میں پروت ہونا، مطلب اللہ ہی آکاش سے، یعنی جو دھرتی پر ہوتا ہے وہ ایشور ہی ہوتا ہے، وہ منشیہ کا روپ دھارن کر کے پرتھوی پر ہوتا ہے۔ یہی چیز غلط ہے، بس ہم اس چیز کو نہیں مانتے۔ اللہ کو مانو ذاتی کو سنبھالنے کے لیے، دنیا کو سدھارنے کے لیے، بگڑے ہوئے انسانیت کو راستے پہ لانے کے لیے اللہ کو انسان کی شکل میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ انسانوں میں سے کسی منشیہ کو رشی بنا دیتا ہے، اور پرشورام کو اس کے پاس بھیجتا ہے، جبرائیل کو اس کے پاس بھیجتا ہے کہ جاؤ میرا آدیش، میرا پیغام لے کر ان کے پاس جاؤ۔ اس لیے ہندو بھائی کرشن جی کو اور رام چندر جی کو بھگوان کا درجہ دے دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ پہلے ایشوری تھے، انہوں نے منشیہ کا روپ دھارن کر کے پرتھوی پر اوتار گرہن کیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رام چندر جی بھی ایک پروش تھے، کرشن جی بھی ایک پروش تھے، ہم مہان پروش تھے، سب سے بڑے انسان تھے، چلو یہ تو ہم مان سکتے ہیں، لیکن اللہ ایشور ہی منشیہ کا روپ دھارن کر کے پرتھوی پر اوتار لیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہندو بھائیوں کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی کہنے لگے کہ محمد رسول اللہ منشیہ نہیں ہے، انسان نہیں ہے،
یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ بلکہ ہمارے بہت سے کو صوفیہ لوگ اپنے اشعار اپنی قوالیوں میں یہاں تک کہہ ڈالے، جو مستغی آشتا خدا ہو کر، جو مستغی آشتا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، یا مدینے میں آ پڑا مصطفیٰ ہو کر، یعنی جو عرش پہ مستوی تھا خدا بن کر، جو عرش پہ خدا تھا وہ فرش پر محمد بن کر آ گیا، یعنی اللہ ہی نے محمد کی شکل اختیار کر کے عرب کے اندر آ گیا۔ وہ اللہ ہی کا غلو کرنے والوں نے اتنا غلو کیا کہ وہی جو مستوی آشتا خدا ہو کر مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، ایسے لوگوں سے کہہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ غلط ہے، کفریہ ہے اور شرکیہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نہ اللہ تھے، نہ اللہ نے انہیں اپنے نور سے پیدا کیا تھا، بلکہ وہ ایک بشر تھے، ایک انسان تھے۔ اور ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کیا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ لاسٹ میں آخر میں بھیجا، اس یگ کی دشا کا چترا کر دیا، نشاندہی کر دی کہ وہ کب آئیں گے، کس زمانے میں آئیں گے، کہاں آئیں گے، کس تاریخ کو پیدا ہوں گے، اس یگ کی دشا کا چترا کر دیا ویدوں نے۔ جنیشو کھلگر مڑی ایتھے کلوگت پرائے، جنیشو کھلگر مڑی دھرمت ترائے، ستوین بھگوان ترشیتی تدھستو شمبھل گرامے سوت سواجی اجاتا ہے، منگلا چار بہولا پاپتا ویبججتا تچھدوا پندری کاچ برہم ورم بریتی بھاونے شمبھلو وشنو یشسو، تچھدوا پندری کاچ برہم ورم بریتی بھاونے شابیم۔ ان تین منتروں کو پہلے آپ دیکھ لیجئے، ضرورت پڑے گی تو اور بھی پڑھ لیں گے۔ کیوں پڑھے بھائی؟ اپنا چینل چلاؤ، پبلک کا مت سوچو۔ ایتھے کلوگت پرائے جنیشو کھلگر مڑی، یہ بھاگوت پران کہہ رہا ہے۔ کلی یگ کے اندر جب گھور اندھیرا ہوگا اور ساری جنتا جب گدھوں اور جانوروں کی طرح ہو جائے گی، کلی یگ۔ ہندو دھرم میں کتنے یگ ہیں معلوم ہے آپ کو؟ 4۔ پہلا یگ ست یگ، دوسرا یگ تریتا یگ، تیسرا یگ دوپر یگ اور چوتھا یگ کلی یگ۔ ست یگ، تریتا یگ، دوپر یگ، کلی یگ، یہ کلی یگ چل رہا ہے۔ ست یگ میں ایک بھی گناہگار آدمی نہیں تھا، سب نیک انسان تھے، یہ ہے ست یگ۔ تریتا یگ میں اچھے زیادہ تھے، برے کم۔ یاد رکھنا، میں ان چاروں پوچھوں گا بھی کسی کو کھڑا کر کے، اور جو نہیں بتا پائے گا بھگا دوں گا، کیونکہ سننے آیا ہے کہ نوٹنکی کرنے آیا ہے۔ آج امتحان لوں گا، پہلے بتا دیتا ہوں۔ 4 یگ، ست یگ، تریتا یگ، دوپر یگ، کلی یگ، 4 یگ۔ ست یگ میں سب سچے، کوئی برا نہیں تھا، ایک بھی برا نہیں تھا، یہ ست یگ۔ تریتا یگ میں اچھے زیادہ برے کم، یعنی تھوڑی سی برائیاں ہونے لگی تھی لیکن اچھے زیادہ تھے، برے کم، تریتا یگ۔ دوپر یگ برے زیادہ اچھے کم، بالکل اس کے الٹا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ نہیں سمجھو تو پھر سمجھاؤں گا، لیکن پوچھوں گا۔ ست یگ میں سب اچھے، ایک بھی برا نہیں۔ تریتا یگ میں اچھے زیادہ، ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ ٹوٹ جاتا تو قسم سے 2 میں لڈو بانٹتے آج لکھائی۔ اب تو ہم ہی بھول گئے، دوسروں سے کیا پوچھیں گے؟ ست یگ سب اچھے، ایک بھی برا نہیں۔
त्रेता युग अच्छे ज्यादा बुरे कम, द्वापर बुरे ज्यादा अच्छे कम, कलयुग एक भी अच्छा नहीं सब बुरे, सतयुग में सब सच्चे, कलयुग में सब बुरे। हिंदू धर्म के मुताबिक ये कलयुग चलेगा, इसमें अच्छाइयां ढूंढने से नहीं मिलेगी, और इस कलयुग में जब अच्छाइयां ढूंढने से भी नहीं मिलेगी तो योगी और मोदी के अंदर भी कोई अच्छाई ढूंढने से मिलेगी? कैसे मिल सकती है? सोचिए। और आखिरी नबी कब आएगा? कलयुग में। ये हिंदू धर्म कहता है कब आएगा? कलयुग के शुरू होते ही, पूरे तरह कलयुग में नहीं, कलयुग शुरू होते ही जनेशु हर गड़बड़ी, जनेशु जनता, लोग हर गड़बड़ी जानवरों की तरह हो जाएंगे। अल्लाह के नबी जिस जमाने में आए लोग जानवरों की तरह हो चुके हैं। पढ़िए सीरत, कितना भी जालिम हो, एक बकरी जब बच्चा पैदा करती है तो आप देखिएगा बच्चा पैदा करने के बाद उसी जगह पर खड़ी होकर वो अपने बच्चे की गलाजत और गंदगी को अपनी जबान से चाटती है, उसको खड़ा करने की कोशिश करती है। और जब बकरी का मालिक दूध दोहने जाता है तो बकरी अपने बच्चे के लिए दूध ऊपर चढ़ा लेती है कि सब यही निचोड़ लेगा तो हम अपने बच्चे को क्या खिलाएंगे। इतनी हमदर्दी, इतना रहम ऊपर वाले ने बकरी के अंदर भी डाला है, इस जानवर के अंदर भी डाला है। लेकिन अरब के लोग इससे भी ज्यादा बिगड़ चुके थे। उनके यहाँ जब कोई लड़की पैदा होती थी तो वो जिंदा दफन कर देते थे। इससे ज्यादा जानवरियत कहाँ होगी, इससे ज्यादा हैवानियत कहाँ मिलेगी। और पैदा होते ही दफन कर देते तो चलो एक सुकून था, पैदा हुई दफन कर दिया। नहीं, जब वो बच्ची 4 साल की हो जाती थी तब उसको नहलाकर, धुलाकर, कपड़े पहनाकर, अच्छे लिबास में और अच्छा मेकअप करके उसके बाद उसका बाप उसको उंगली पकड़ के ले जाता था और पहले से जंगल में गड्ढा खोद कर रखता था और कहता था बेटी झांको, इसमें तुम्हारी अम्मी दिखेंगी। जब बच्ची अपनी अम्मी को देखने के लिए उस गड्ढे में झांकती थी तो बाप जमीन पे पीछे से धक्का दे देता था और बच्ची उस गड्ढे में गिर जाती थी और ऊपर से मिट्टी से पाट देता और रुकता था आखिरी सांस निकलने तक। और जब बच्ची आखिरी सांस लेकर मर जाती थी तब आता था अपने इलाके में और फख्र करता था, गर्व करता था और कहता था कि आज मैंने अपनी 4 साल की बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। ये जानवरियत थी, ये हैवानियत थी, जनेशु घर घर बिड़ी। सारी जनता जब जानवरों की तरह हो जाएगी। शराब आप कितना भी पी लें, अपने बहुत बुरी चीज है, अब क्या करूं, छूटती नहीं है। अरब के लोगों का रुझान तो ये था, कितना भी बड़ा बिगड़ा हुआ बाप हो, मौलवी जर्जीस बहुत बड़ा शराबी, लेकिन कभी ये नहीं चाहेगा कि जर्जीस का बेटा भी शराब पिए, उसकी बेटी भी शराब पिए। जर्जीस खुद बिगड़ा हुआ है, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरी औलाद भी बिगड़े। हम तो गलत रास्ते पे चली रहे हैं, लेकिन मेरी औलाद से अगर से बिगड़ा हुआ है। आप कितने बड़े शराब पी रहे हैं, लेकिन आप कभी ये नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा भी बड़ा होकर शराबी बने। लेकिन अरब का रुझान अलग था। उनके घर में जब बच्चा पैदा होता था तो माँ के दूध के बजाय सबसे पहले बच्चे के हलक में शराब के कतरे डाले जाते थे, शराब की बूंदें डाली जाती थी और ये कहा जाता था कि इन्होंने अपने खानदान के नाम को रोशन किया है। हमारे खानदान में शराब को बहुत अच्छी चीज समझा जाता है, लिहाजा सबसे अच्छी चीज हमने अपने बेटे को पिलाई। जिस बच्चे के पैदा होने के बाद जिसकी रगों में माँ का खून दौड़ने के बजाय, माँ का दूध दौड़ने के बजाय अरब की सड़ी हुई चीजों से बनी हुई शराब जिसकी रगों में दौड़े, वो बच्चा आगे चल कर क्या बनेगा। ये माहौल था अरब की धरती पर।
آپ کتنے بھی ظالم ہو، کتنے بھی گناہگار ہو، موبائلوں پر گفتگو کر کے آپ نے ایک نہیں سینکڑوں لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے ہوں، آپ کی ایک نہیں 10 گرل فرینڈ رہی ہوں، آپ کتنے بھی بڑے زناکار بن جائیں، لیکن آپ زناکار ہونے کے باوجود بھی، آپ گناہگار ہونے کے باوجود بھی اتنا بڑے گناہگار نہیں ہو سکتے کہ آپ نے اپنی ماں کے ساتھ بھی نکاح کر لیا ہو۔ آپ دوسروں کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، لیکن اپنی ماں کے ساتھ نہ تو نکاح کریں گے نہ زنا کریں گے۔ اور جانوریت میں اتنا آگے بڑھ گیا تو کہ ماں کے باپ کے مرنے کے بعد نوجوان لڑکا دیکھتا تھا کہ میری ماں خوبصورت ہے اور میرا باپ مر گیا ہے، یہ میری ماں کسی دوسری جگہ شادی نہ کر لے، تو وہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑتا تھا اور باہر نکال لاتا تھا اور اپنی چادر ماں کے اوپر ڈال دیتا تھا۔ اس بات کی طرف اشارہ تھا، آئے عرب کے لوگوں، یہ میری ماں نہیں ہے، آج کے بعد یہ میری بیوی بن گئی ہے، میری ماں کو کوئی نکاح کا پیغام نہ دے، میں نے اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا لیا۔ ہم کتنے بھی بڑے گناہگار ہوں، ماں کو بیوی نہیں بنا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عرب اس میں بھی آگے بڑھ گئے تھے اور اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا لیا کرتے تھے۔ ہم کتنے بھی بڑے ظالم ہوں اور گناہگار ہوں، لیکن شادی کے بعد اپنی بیوی کو کسی پرائے مرد کے ساتھ بھیجنا اور پرائے مرد کے بستر پہ سونا ہم گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن عرب کے اندر نکاح کا طریقہ یہ تھا کہ ایک نوجوان لڑکا کسی لڑکی سے شادی کر کے لاتا، اس لڑکی کو اپنے گھر میں لاتا، وہ میری بیوی ہے لیکن اس کے ساتھ رات نہیں گزار سکتا تھا، ابھی نہیں گزارے گا۔ اپنی بیوی کو جو نکاح کر کے لے تو آیا ہے، ودا کر کے لے تو آیا ہے، لیکن ابھی شدھ نہیں ہوئی ہے، وہ لڑکا جو نکاح کر کے لایا ہے اپنی بیوی کو اپنے دوست جاؤ، تم اس کے بستر کو گرماؤ، اس کے بستر پہ سو جاؤ اور اتنے دن رہو جب تک کہ اس آدمی کی شرمگاہ سے تمہیں حمل نہ ٹھہر جائے، تمہیں بچہ نہ ہو جائے۔ پڑھیے بخاری شریف کتاب النکاح، اور زمانے جاہلیت کے نکاح میں جب پڑھتے پڑھتے اس جگہ پہنچیں گے تو زمانے جاہلیت کے 3-4 نکاح آپ کے سامنے آئیں گے۔ ان نکاح کے چیپٹر میں آپ دیکھیں گے وہ لڑکا بیوی میری لیکن میں اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا، اس کو بھیج دیا جاتا تھا اپنے دوست بھائیوں۔ یہ شادی کا ایک گھنونا طریقہ تھا، آپ اپنی بیوی نہیں بھیج سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی اسی بات پر عورت کو مارنے کی اجازت بھی دیتے ہیں۔ تمہاری بیوی اگر تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلائے تو آئے لوگوں، اس بڑی غلطی پر تم اپنی بیوی کو مار سکتے ہو، اپنی بیوی کو پیٹ سکتے ہو، لیکن ایسی مار مت مارنا کہ جس سے اس کی پیٹھ پر نشان پڑ جائیں، جس سے اس کی پیٹھ پر زخم پڑ جائیں۔ ہلکی مار مارو، سزا کے طور پہ مارو، ایسی مار نہ مارو کہ جس سے اس کی پیٹھ پہ چوٹ کے نشان دکھائی دیں۔ لیکن مارنے کی اجازت یہاں دے دی ہے، صرف یہی ایک غلطی ایسی ہے کہ جس جرم پر اسلام، قرآن، محمد رسول اللہ عورت کو مارنے کی اجازت دے رہے ہیں، اگر وہ تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلاتی ہے تو تم اپنی بیوی کو ایسی مار مار سکتے ہو جو چوٹ کے نشان نہ بنا دے، جو نشان ظاہر نہ کرتی ہو، ہلکی مار مار کے اس کو سمجھاؤ۔ عرب کے اندر نکاح کا ایک طریقہ یہ بھی تھا، جانوریت نے یہ کیا تھا، ایک خوبصورت لڑکی، اس کے پاس 3 سے زیادہ اور 10 لوگ جاتے ہیں، 3 بھی جا سکتے ہیں، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی، 7 بھی، 8 بھی، 9 بھی، 10 سے زیادہ لڑکے اور اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا تو جتنے لوگ اس کے پاس اب تک آئے ہیں ان کو بلاتی ہے، سب آتے ہیں۔
اور مجال نہیں تھی کہ کوئی نہ آئے. یہ سماج میں اصول تھا, جتنے گئے اور بلا رہی تو سب کو آنا پڑے گا. سب آتے, 3 گئے تھے تو 3 آئیں گے, 10 گئے تو 10 آئیں گے, 6 گئے تو 6. سے ملے وہ سب کو بلاتی اور سب کو لائن سے بٹھا دیتی, سب بیٹھتے. وہ عورت سب کو کھانا کھلاتی اور کھانا کھلانے کے بعد کہتی, تم لوگوں کو تو اپنا معاملہ معلوم ہے, تم میرے پاس آئے, تم میرے پاس آئے, تم میرے پاس آئے, تم نے میرے ساتھ زنا کیا, میرا جسم حاصل کیا, اب یہ بچہ پیدا ہوا ہے. اب عورت اس بچے کو اٹھاتی. غور کرو, یہ تقریریں شاید کسی مولانا نے تمہیں بتائی ہو, مجھے نہیں معلوم, جبکہ یہ حدیث کی کتاب بخاری میں موجود ہے. کوئی ایسی ویسی حدیث بھی نہیں کہ ملتی نہ ہو. وہ عورت اس بچے کو اٹھاتی اور ان لوگوں میں جو 10 سے کم ہوتے ہیں, 10 تک, وہ عورت اس بچے کو اٹھاتی اور ان 10 لوگوں میں سے جس کی گود میں ڈالنا چاہتی اس کی گود میں ڈال دیتی. وہ عورت اس بچے کو جس کی گود میں ڈال دے, یہ عورت اسی کی بیوی بن جاتی اور وہ آدمی اس کا پتی کہلاتا اور وہ بچہ اسی مرد کا کہلاتا جس کی گود میں ڈال دیا گیا. اس طریقے سے اس عورت کو اس مرد کے ساتھ بھیج دیا جاتا اور اس بچے کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری اس مرد کی اوپر عائد ہو جاتی. یہ نکاح کا ایک دوسرا گھناؤنا طریقہ تھا. ہمارے سماج میں یہ جانبوجھ ابھی بھی نہیں پائی جا رہی ہے. میرے بھائیوں, ایک عورت کے پاس چاہے کتنے مرد چلے جائیں, لیکن عورت یہ اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ میرے پیٹ میں پلنے والا بچہ ہے کس کا. یہ عورت ہی بتا سکتی ہے, آج یہ نہیں, یہ عورت ہی بتا سکتی ہے کہ وہ بچہ ہے کس کا. اس کی گود میں ڈال دیں. تمہیں نکاح کا ایک تیسرا طریقہ بھی بتاؤں جو عرب کی دھرتی پر تھا, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اور نبی بننے سے پہلے یہ جہالت عرب کی سرزمین پر تھی, اور جس کی طرف بیت نے اشارہ کیا ہے کہ ساری جنتا جانوروں کی طرح ہو جائے گی. اور جس کو جانا اٹھ کے چلا جائے گا, بیچ میں اٹھو گے تو ہمیں ڈسٹرب ہوگا. پہلے آگے بڑھ جائیں گے اور بعد میں پھر بھاگنے لگیں گے. پتہ نہیں ہم تو اتنی آسان اردو بول رہے ہیں کہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے. ہم کوئی حیدرآباد اور بمبئی میں تقریر تھوڑی کر رہے ہیں کہ اسپیڈ میں ہو اور وہ سمجھنے والے. ہم معلوم ہے 20 سال سے ہم آپ کے علاقے میں آ رہے ہیں, معلوم ہے کون سے جملے استعمال کرنا چاہیے, یوز کرنا چاہیے. ہم بہت آسان, اور اسی لیے آپ ہمیں بلاتے ہیں, ورنہ یو پی میں تو ہزاروں مولوی بھرے پڑے ہیں. آپ ہمیں کو لائک کر رہے ہیں, پسند کرتے ہیں, میں جانتا ہوں کیوں کہ آپ ہماری بات کو سمجھ رہے ہیں, پھر بھی بات رہے ہیں. کبھی کبھی جب 90 سال کا بڈھا اٹھ کے جب جاتا ہے تو ہم اور غصہ آتا ہے. 90 سال کا بڈھا اٹھ کے جا رہا تو اب وہ جا کے کیا کرے گا. اب وہ چاچا جی چاچی کے کام کے بھی نہیں رہے, جا کے کریں گے کیا گھر کے, سمجھ نہیں. تو سنیے ایک اور کھلانا طریقہ آپ کے اندر شادی. یہ تو تھی 3 سے زیادہ اور 10 تک لوگ ایک عورت کے پاس جاتے ہیں. کچھ عورتیں, یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے جو ہم بتانے جا رہے ہیں, چوتھا تیسرا نکاح, یہ بڑا گھناؤنا ہے. کچھ عورتیں عرب کے اندر اپنے گھروں کے چھت پر ہری جھنڈیاں لگا لیا کرتی تھیں. یہ بھی بخاری کے اندر ہے, ہری جھنڈیاں لگا لیا کرتی تھیں. اور ہری جھنڈی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ان کے پاس جو بھی آنا چاہے چلا جائے, کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. تو پورے سال میں ان کے پاس بہت سے مرد چلے جاتے. کیا ہوا, کوئی کھو گیا؟ وہ تو معلوم. اس کے اوپر کھڑا کریے تو دیکھیے تو یہ کس کی بچی ہے. ارے بھینس کے آگے بھی بجا رہی ہو, کیا جانے کیا. آؤ بھائی ادھر آپ کے سامنے دیکھیے بھائی یہ کس کی بچی ہے. جس کی ہو لے جاؤ, نہیں تو ہم یو پی لے جائیں گے. چلو جی ہمارے ساتھ چلو.
वाजिबा खातून है भाई इसका नाम, वाजिबा खातून जिसकी हो, और बाप का नाम आलमगीर, वाजिबा खातून, बाप का नाम आलमगीर। कान की पा रहा है वो पहुंच जाएगी, ठीक है, आ जाओ आ जाओ। बच्चियों को माँ संभालती है। ওয়াজিফা খাতুন, বাবার নাম আলমগীর। মেয়েটা হারিয়ে গেছে, স্টেজ আছে, যার মেয়ে আছে সে নিয়ে যাবে বাড়ি কাছে पर। बच्चियों को माँ संभालती है। बताओ माँ कितनी निडर होगी जो परवाह ही नहीं कि मेरी बेटी कहाँ। बाजार तक में घूमो देखो तो मौलाना जज्जी की तकलीफ तो समझ में आ नहीं रही होगी। हो सकता है जलेबियां लेबी खरीद रही हो, चूड़ी उड़ी खरीद रही हो मार्केट में। तो हरी झंडियां लगा लिया करती थी। हरी झंडियों का मतलब होता था कि जो आना चाहे आ जाए। पूरे साल में उनके पास पता नहीं कितने मर्द चले जाते थे, लेकिन जो भी जाता वो सबका नाम नोट करती और उसको मालूम होता कि हमारे पास कितने मर्द आ चुके हैं। जब बच्चा पैदा होता उसके पेट तुम्हारे घर तक जाता है, तुम्हारी दहलीज तक जाता है। कुरान ने जिना को क्या कहा है? ला तक़रबुज़ ज़िना। कुरान ने क्या कहा है? ला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ये बहुत गंदा रास्ता है। अल्लाह ने जिना को गंदा रास्ता क्यों कहा? जिना को ये नहीं का गंदा काम। अल्लाह ने क्या कहा? गंदा काम तो है ही, लेकिन बहुत गंदा रास्ता भी है। ये गंदा रास्ता क्यों कहा? पूरे एक साल तक मैं यही ढूंढता रहा कि जब जिना गंदा काम था तो गंदा काम कह दिया था अल्लाह ने, काफी था, लेकिन गंदा रास्ता क्यों कहा है? जिना रास्ता कैसे हो सकता है? गंदा रास्ता। एक साल तक पढ़ा, एक साल तक किताबों की हमने पन्ने पलटे, एक साल तक हमने चेक किया, एक साल तक मौलवियों से राब्ते कायम किए, एक साल तक बड़े बड़े उलमा से हमने कांटेक्ट किया। अब एक साल के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अल्लाह ने इसको गंदा रास्ता इसलिए कहा क्योंकि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो इसकी मंजिल तुम्हारे घर तक जाती है। यानी तुम दूसरों की बहन बेटी के साथ जो जिना करने का इरादा करते हो, हकीकत ये होती है कि जिस रास्ते पे चल के तुम दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत लूटते हो, ये रास्ता तुम्हारे घर तक जाता है। यानी तुम्हारी बहन और बेटियों की इज्जत भी लूटी जाती है। इसलिए अल्लाह ताला ने इसको गंदा रास्ता कहा है। गंदा रास्ता। हम समझ रहे हैं कि दूसरे की बहन है उसके साथ हम गलत काम कर रहे हैं। हकीकत यह है कि ये रास्ता हमारी बहन तक जा रहा है। हम समझ रहे हैं कि दूसरे की बेटी है जिसके साथ हम गलत काम कर रहे हैं। हकीकत यह है कि हम अपनी बेटी के लिए दरवाजा खोल रहे हैं और बहन अकेली हो गई। हर तरीके से उसको कोई तकलीफ नहीं होने दी। 4 साल का जेल से छूटा तो बहन अपने भाई से चिपकी, रोने लगी। भाई ने तसल्ली दी, बहन अब क्यों रोती हो? मैं वहां गया। बहन ने कहा भाई गांव के लोगों ने बहुत साथ दिया, अगर आज ये गांव वाले साथ न देते तो आज आपकी बहन आपको चेहरा दिखाने के लायक नहीं होती। आपको जेल से छुड़ाने के लिए मैं अपने जिस्म को बेचने के लिए तैयार हो चुकी थी, दर दर की ठोकरें खाने के लिए तैयार थी। आपको जेल से छुड़ाने के लिए मैं इस दलदल में कदम रखने के लिए तैयार थी, लेकिन मोहल्ले वालों ने मुझे अपनी बेटी और अपनी बहन की तरह समझा और मुझे अपने घर में पनाह दी। भाई ने अपनी बहन के मुंह पर हाथ रखा। अरे चाचा जी शुक्र आपने कान में आवाज। वक्त है इनका मन रब्बू का और माँ दीनू का तैयारी कर रहे हैं कि तुम्हारा कौन फरिश्ते सवाल करेंगे। स्टेज पे बोल रहे चाचा। सुनिए मेरे भाइयों, ताज्जुब करोगे, लड़के ने अपनी बहन की मुंह पे हाथ रख लिया। चुप, जो मुंह में आता बत्ती चली आ रही है। तो भाई जो हकीकत है, कौन है जो मेरी बहन पर गलत नजर डाल सके? आज तक इस जमीन की धरती पर आसमान के नीचे किसी मां ने वो बेटा पैदा नहीं किया जो मेरी बहन पर गलत नजर डाल। बहन ने कहा भाई इतना विश्वास है मेरे ऊपर? कहा नहीं, तेरे ऊपर नहीं, अपने ऊपर। है कैसे? कहा मेरी बहन तू जानती है कि तेरा भाई क्या करता है? कहा रिक्शा चला। तेरी बहन, तेरा भाई सुबह उठता है शाम तक रिक्शा चलाता है,
चप्पे में भेज कर इससे दीन की खिदमत ले ले, लेकिन सुनो, हमें समाज की बुराइयों को खुद आगे बढ़कर दूर करना होगा। क्या आपने किसी मौलाना को ये पावर दिया? सिर्फ इतना पावर है कि जल्दी साहब यहाँ कुर्सी पर बैठे हो, 1.5 घंटा 2 घंटा जितनी देर बोल रहे हो, बस यहाँ पर जो चाहो बोल दो। क्या आपने कभी हमें ये मौका दिया है कि किसी के बारात में लड़के की हम जाएं और वहां पर ये कह सके कि ये 300 आदमियों की जो बारात आई है ये गलत है, इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है? मौलाना जर्जीस को आप बारात से बाहर भगा देंगे, कहेंगे चल जलसे में बोलना, ये तेरे बाप की बारात नहीं है, मेरे बेटे की बारात। आप ये पावर नहीं दे सकते मौलाना जर्जीस को। आपकी शराब की दुकान खुली हुई है, मौलाना जर्जीस तो शराब की दुकान पर खड़े होकर अगर ये कहे कि गलत है, बंद करो, कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, आप भगा दोगे। अरे साहब उसकी दुकान को लाइसेंस मिला, तुम कौन होते बोलने वाले? सब हराम है ये साहब, जलसे में बोलो, जुमे के मिंबर पे बोलो, खुतबे में खड़े होकर यहाँ से बोलो, अब तुम्हारी गलती है। आप हजरत उमर फारूक ने एक आदमी को देखा, वो आगे आगे जा रहा है और उसका ये पैजामा टखनों से नीचे, ये टखनों से नीचे जो हम कपड़े पहनते हैं ना, नमाज पढ़ी ऊपर कर लिया बस, और नमाज पढ़ने के बाद फिर निकाल दिया, तो टखने से नीचे गिर रहा है। ये टखने से नीचे वाला हिस्सा जहन्नम में जलाया जाएगा। टखना है ये, इससे ऊपर पहनना है हिस्सा तकब्बुर की अलामत, तकब्बुर की। कह दिया कि नीचे जितना भी पैजामा या लुंगी आपकी लटक रही होगी सब काट कर आपका जहन्नम को लगेगा। और हदीस अल्लाह के रसूल की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन 3 लोगों पर रहमत की नजर नहीं डालेगा। उन 3 लोगों में एक शख्स ये भी शामिल है जिसका पैजामा या लुंगी टखने से नीचे लटक रहा है। हजरत उमर फारूक ने एक आदमी को देखा कि उसका पैजामा टखने से नीचे लटक रहा है, तो दूर से आवाज देते हैं, उसने नहीं सुना, आपने फिर जोर से आवाज दी, उसने पीछे मुड़ के देखा, ठीक है हजरत उमर आ गए, जी जी क्या अहाइज अंता, अरबी के जुमले देखिए। हजरत उमर ने क्या कहा, अहाइज अंता, क्या तुझे महीना आ रहा है? महीना समझते हैं ना, लेडीज को जो पीरियड आता है, जो एमसी होती है, महीने में चंद दिन उनको जो पीरियड आता है, तो हजरत उमर ने उस आदमी से कहा, हाय संता, क्या तुझे पीरियड आ रहा है? वो क्या इधर उधर देखने लगे हैं, इससे क्या है? अमीरुल मोमिनीन किससे कह रहे हैं? यहाँ तो कोई औरत नहीं कह रही। कहा कि अंता कह रहा हूं तब भी समझ में नहीं आ रहा, तुझे कह रहा हूं, तुझे पीरियड आ रहा है, महीना आ रहा है, एमसी हो रही तुझे, कहता मुझे हाँ तेरे बारे में पूछ रहा हूं। मुस्कुरा के कहता है, आपका दिमाग सही है, हल यही जो रजुल, क्या मर्द को भी महीना आता है? उसने क्या कहा, क्या मर्द को भी महीना आता है? तो हजरत उमर ने कहा, क्या मर्द भी टखने से नीचे कपड़ा पहनता है? यानी मर्द को नहीं, औरत को हुक्म दिया अल्लाह के रसूल ने कि वो टखने से नीचे कपड़ा पहने, उसके तो पैरों की उंगली भी ना दिखे। ये औरत को हुक्म दिया, मर्द को हुक्म दिया कि टखनों से ऊपर पहने। जब तू कपड़ा पहनने में औरत का काम कर सकता है, तो हो सकता है कि महीने में भी औरत का काम कर रहा हो, तो ये महीना आ रहा हो, कहने लगा नहीं ठीक है, उसने ऊपर कर लिया। हजरत उमर ने अपने गुलाम से कहा, असलम छुरी लाओ, छुरी लाओ। आपका समाज मौलवी जर्जीस को ये परमिशन नहीं दे सकता। हजरत उमर ने कहा छुरी लाओ, छुरी आ गई। उसने कहा क्या कर रहे हैं अमीरुल मोमिनीन? कहा इसको मैं काटूंगा, जो टखने से नीचे घर जाके खुद काट लूंगा। आप दोबारा देखेंगे तो आप हमारा पैजामा ही फाड़ देना, लेकिन हमें मौका दे दीजिए, घर जाके संभाल लूंगा। हजरत उमर ने कहा कि यकीनन तू घर जाके संभाल लेगा, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बुराई तुम अपनी आंखों से देखो तो पहले अपने हाथ से दूर करो। जब हाथ से दूर करने की ताकत ना हो तो जबान से मना करो, और जबान से भी मना करने की ताकत ना हो तो दिल से बुरा समझो। मेरे पास हाथ से दूर करने की ताकत है, इसलिए इस बुराई को मैं अपने हाथ से दूर करूंगा, वरना कयामत के दिन मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। काट दिया पैजामा।
یہاں تک کاٹ دیا, صوفی بنا دیا. لے جس برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے ہاتھ سے دور کر دیا. کیا سماج ہمیں اس بات کی اجازت دے گا؟ سماج جلسے کی اجازت دے دے گا, اسٹیج بنا دے گا, مولانا صاحب بول دو, جو من میں آئے بول دو, یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن صرف اسی 1.5 گھنٹے اور 2 گھنٹے تک آپ کی ہم سن لیں گے, اس کے بعد نہیں سنیں گے. قرآن پڑھ جائیے, اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ نیکیاں 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 نیکیاں, یہ نہیں کہا. لیکن برائیوں کے سلسلے میں اتنا زور دیا کہ برائیوں سے رکو. ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے کرو, ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکو, اور زبان سے بھی دور کرنے کی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانو. آج شراب کے کتنے اڈوں کو تم روکو, ٹھیک ہے, دوسروں کی آپ نہیں کر سکتے ہو, اپنے گھر کی برائی کو روک سکتے ہو. اپنے گھر کی برائی, آپ کے گھر میں آپ کا بچہ 12 بجے رات تک موبائل چلاتا ہے, اینڈرائڈ موبائل, فیس بک اور میسنجر اور یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے. کتنا آپ نے اپنے گھر کی برائی کو روکا ہے؟ آپ کی بیٹی 18 سال 20 سال کی ہو چکی ہے, اینڈرائڈ موبائل چلا رہی ہے. آپ نے اپنی بیٹی کے اوپر کتنی نگرانی رکھی ہے؟ فیس بک بھی چلا رہی ہے, واٹس ایپ بھی چلا رہی ہے, اپنے اسکول کے دوستوں اور سہیلیوں سے باتیں بھی کر رہی ہے. آپ نے کتنی نگرانی کی ہے اپنی بیٹی پر؟ چھوڑ دو بارات 400-500 آدمیوں کی, یہ 300-400 آدمی جتنے بارات میں جاتے ہیں, میں نے کبھی ان کو باراتی کہا ہی نہیں ہے. آج بھی میں کہتا ہوں کہ یہ سب چور ہیں اور ڈاکو ہیں. برا لگتا ہے. ہاں, اللہ کے نبی نے فرمایا جب لڑکی والے کی, ہاں جب تم کھانا کھانے جاتے ہو لڑکی والے کے گھر, دخل سارقا و خرج سارقا, چور بن کر داخل ہوتے ہو اور ڈاکو بن کر نکلتے ہو. کون سی حدیث ہے جو تمہیں لڑکی والے کے گھر کھانے کی اجازت دیتی ہے؟ بتاؤ. میری بیٹی ہے, جرجیت صاحب کا کام یہ ہے کہ نکاح پڑھوایا جائے داماد کے ساتھ, اور بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے داماد کو دعا دے کر رخصت کر دیا جائے. داماد کے ساتھ جو چلے آ رہے ہیں 100 200 500 آدمی, ان کو کھلانے کی ذمہ داری مولانا جرجیت کے اوپر نہیں ہے, شریعت میں نہیں. شرم نہیں آتی؟ کھاتے ہو تو لڑکی والوں کے گھر کھاتے ہو, کھانا چاہیے تو لڑکے والوں کے گھر کھانا چاہیے. ولیمہ کرو, کون منع کرتا ہے؟ ولیمے میں 100 آدمی کی دعوت کر رہا, بارات میں 500 آدمی لے جا رہا ہے. ولیمہ کر کا 500 نہیں 1000 کو بلا, ایک دن ولیمہ کر, دوسرے دن کی کر, 20 دن ولیمہ کر, شریعت تجھے اجازت دیتی ہے. تجھے خوشیاں کر, لیکن لڑکی والے پر بوجھ مت بن. لڑکی والے نے 18 سال 20 سال سوچ کر اپنی لڑکی بڑی کر کے تجھے دے دی, بہت بڑا کام کر دیا, یہ بہت بڑی قربانی دے دی, لیکن اس لڑکی کو لینے کے لیے بھی 500 آدمی جائیں, 400 جائیں, یہ چور جائیں. ڈاکو میں اس لیے کہہ رہا ہوں, وہاں جا گئے ہم بیٹھ گئے, معلوم ہے کہ اب بڑا نہیں کھلائے گا, کا دبائے گا. کیوں؟ کیونکہ لڑکے کے باپ نے پہلے ہی کہہ دیا 400 لے کے آ رہا ہوں, جہیز میں 2-4 آئٹم کم دے دینا چلے گا, لیکن مہمانوں کی عزت اچھی کر لینا. ہمارے ساتھ جو 300 آدمی باراتی آ رہے ہیں نا, ان کی خاطر اچھی طریقے سے کر لینا. یہ بھیک مانگنے کی انٹرنیشنل اسٹائل ہے. مطلب جانتے کیا ہوا؟ میں جرجیت صاحب کا بیٹے کی شادی, جرجیت صاحب کیا کہہ رہے سنو, ماڈل آئٹم ایک دو کم کر لینا جہیز میں چلے گا, لیکن 250-300 آدمی جو لے کے آ رہا نا, ان کی خاطر ذرا اچھی کر دینا. یہ اچھی کر دینے کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب بڑے کا آئٹم نہیں, سب مٹن رہنا چاہیے, چکن بھی پولٹری والا نہیں, دیسی رہنا چاہیے. یہ بھیک مانگنے کی ایک نئی سٹائل ہے, انٹرنیشنل سٹائل. اور جو یہ کہتا ہے تو کتنا بڑا امیر بنا ہو, چاہے کتنا ساہوکار, مولوی جرجیت کہتا تو انٹرنیشنل بھکاری ہے. جا, برا لگتا ہے تو لگتا رہے, تیرا امیر پن اور تیرا ساہوکاری پن میرے جوتے کے بوٹ کے نیچے نہیں سمجھتا تجھے کچھ. کیا کرے گا تو میرا کرے گا. لڑکی والے پر بوجھ بنے گا, لڑکی والے کے یہاں کھانا کھائے گا, لڑکی والے کے یہاں بارات میں 250-300 آدمی کو لے کے جائے گا. لڑکی والے کی کوئی ذمہ داری آئے نہیں ہوتی کہ وہ سب کو اس چیز کو ختم کر لے سماج سے. اور انٹرنیشنل بھکاریوں کو دیکھیے, اور بائک دے دینا,
میرا لڑکا 5 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے، تو 50,000 کی بائک نہیں دے سکتا؟ بھئی کٹورا لے کے بھیک مانگنا۔ دروازے پر جرجیز کے جب کوئی لنگڑا آدمی آتا ہے تو 10 روپے دینے میں فخر ہوتا ہے کہ چلو پیروں سے معذور ہے، کمانے کے لائق نہیں ہے۔ ایک اندھا آتا ہے 100 روپے دینے میں اچھا لگتا، آنکھوں سے اندھا کمانے کے لائق نہیں ہے، ان بیچاروں کو بھکاری سمجھ کر دے دیتا ہوں، یہ بیچارے کمانے کے لائق نہیں ہے۔ دونوں ہاتھوں سے مضبوط، ہٹا کھٹا، موٹا تازہ تندرست امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد اور اپنے لڑکے کے نام پر موٹر سائیکل مانگ رہا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، اندھا لنگڑا لولا جو اللہ کے نام پہ 10-20 روپے مانگے وہ بڑا بھکاری ہے، یا جو اپنے بیٹے کے نام پہ بائک مانگے وہ بڑا بھکاری ہے؟ مولوی جرجیز کی نظر میں انٹرنیشنل بھکاری وہ ہے جو اپنے بیٹے کے نام پر بائک مانگ رہا ہے۔ تو انٹرنیشنل بھکاری ہے بے ایمان کمینے، تو اس بھکاری سے بڑا ہے جو لنگڑا لولا بندہ اپاہج ہے، اس بھکاری سے بڑا ہے، تو انٹرنیشنل بھکاری ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہمیں اپنے سماج سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں تو ایک ایک چیز پر نظر رکھی جاتی تھی، ایک ایک چیز پر۔ حضرت عمر رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، اچھا یہاں دیکھتا ہوں میں، بس میں نے دیکھ لیا، اب سنیے، میری نظر میں آ گیا، میری آنکھوں نے فوٹو کھینچ لیا اس کا۔ حضرت عمر رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں، ایک دروازے سے کے پاس سے گزرتے ہیں، اندر ایک عورت کے کراہنے کی آواز آتی ہے۔ تو آج میں نضر ابن حارث کو اپنے گھر بلاتی، آج میری 4 پائیوں کی چولیاں بول رہی ہوتی، ڈر نہ ہوتا، تو آج نضر ابن حارث سے میں اپنے جسم کی تسکین کر لیتی، نضر ابن حارث کو بلا لیتی اور میں اس کے ساتھ اپنا مکالمہ کر لیتی، اپنی 4 پائی کی کچھ مروا لیتی، اس کی آوازیں نکل جاتی۔ یہ عربی میں شعر پڑھ رہی تھی جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت عمر نے اس مکان کا نمبر نوٹ کر لیا، ذہن میں بٹھا لیا اور پتہ لگانے لگے کہ نضر ابن حارث کون ہے۔ یہ عورت نضر ابن حارث کو کیوں یاد کر رہی تھی؟ جب نضر ابن حارث کو بلا کر حضرت عمر کے پاس لایا گیا تو کیا دیکھتے کہ وہ تو بہت نیک آدمی ہے، بہت شریف آدمی ہے، بڑے عبادت گزار ہیں۔ پوچھا امیر المومنین نے عمر فاروق نے، اے نضر، اس جگہ پر میرا گزر ہوا، وہاں ایک عورت رہتی ہے اس نام کی، مجھے بتاؤ کہ اس نام کی عورت سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ نضر ابن حارث نے کہا، اللہ کی قسم، نہ تو میں نے اس عورت کا نام سنا ہے اور نہ ہی میں اس عورت کو جانتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ وہ مجھے کیسے جانتی مجھے نہیں معلوم۔ جب انہوں نے قسم کھا کر یقین دلایا تو حضرت عمر نے ان کو چھوڑ دیا، لیکن تعجب ہوا کہ نضر ابن حارث نے کہ اندر اس عورت نے کیا دیکھ لیا ہے جو ان کو یاد کر رہی تھی۔ ایک طرفہ آگ لگی ہوئی تھی محبت کی اور کہہ رہی تھی کہ اگر مجھے عمر کا ڈر نہ ہوتا تو نضر ابن حارث کو میں اپنی چارپائی پر بلاتی اور آج میں اس کے ساتھ زنا کرتی، میں اس کے ساتھ مکالمہ کرتی۔ اب حضرت عمر نے اس عورت کو بلوایا، جب عورت آئی تو اس سے پوچھا، اے عورت، نضر ابن حارث کون ہے؟ پہلے تو وہ آناکانی کر رہے ہیں، کون نظر رہا میں نہیں جانتی۔ حضرت عمر نے اپنے خادم سے کہا کوڑا نکالو، یہ ایسے جواب نہیں دے گی۔ جب حضرت عمر فاروق نے کوڑے کو لہرایا تو کہنے لگی بتا رہی ہوں، کوڑا دیکھتے ہی کہنے لگی بتا رہی ہوں۔ پھر اس نے بتایا کہ نضر ابن حارث مجھے نہیں جانتا لیکن میں نضر ابن حارث کو اچھی طرح جانتی ہوں اور میرا دل اس کے اوپر آمادہ ہے۔ میرا شوہر کئی سالوں سے گیا ہوا ہے، ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا ہے۔ تو کہا یہ بتاؤ، نضر ابن حارث تو تمہیں جانتے ہی نہیں ہے، پھر کیا بات ہے؟ تمہیں نظر کے اندر کیا چیز اچھی لگی؟ کون سی چیز ہے نظر کی جس نے تمہارے دل میں نظر کے لیے جگہ بنا لی؟ عورت کہتی ہے، امیر المومنین، ہمیں نضر ابن حارث کے آگے کے بال بہت اچھے لگتے ہیں، ان کے زلفیں بہت اچھی لگتی ہیں،
जब वो अमामा या पगड़ी उतार लें तो उनके बाल आगे के बड़े खूबसूरत हैं, और इन बालों की वजह से मेरा दिल नज़र इब्न हारिस के ऊपर आ गया। आपने कहा जाओ। अब नज़र इब्न हारिस को दोबारा बुलाया गया। नज़र इब्न हारिस जब दोबारा आए, अमीरुल मोमिनीन ने कहा, आए नज़र, पगड़ी उतारो। नज़र इब्न हारिस ने जब अमामा उतारा, पगड़ी उतारी, तो क्या देखते हैं कि इधर के आगे के बाल वाकई उनके बड़े हुए हैं। यहाँ आप पीछे के बाल बढ़ा सकते हैं थोड़े बहुत, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, लेकिन आगे के बाल आप, ये जुल्फे जो होती ना, कभी देखा, कभी कभी कुछ लोग तेरे नाम सलमान खान हिजड़े जैसी वो एक्टिंग ऐसे, ये आगे के बाल सही नहीं। कुरान ने आगे के बालों के बारे में क्या कहा, लनस्फान बिन्नासिया, कयामत के दिन हम अबू जहल को पेशानी पकड़कर घसीटेंगे और घसीट कर जहन्नम में डाल देंगे। पेशानी, माथा, माथा थोड़ी पकड़ा जाता है, कोई पकड़ के दिखाए पकड़ जाएगा नहीं, तो पेशानी पकड़ने का मतलब ये आगे के बाल, ये बाल पकड़कर अबू जहल को घसीट कर उसको जहन्नम में डाला जाएगा कयामत के दिन। तो मेरे भाइयों, कर दिया, हम उसको आगे के बाल पकड़कर पेशानी के बाल कर उसको घसीट के जहन्नम में डाल देंगे। यहाँ अब सोच लो, इसके बाल मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसके बाल अबू जहल की तरह से। तो नज़र इब्न हारिस बाल देखे तो कहा, अमीरुल मोमिनीन नज़र इब्न हारिस, तुम्हारे आगे के और सामने के बालों ने मदीने की औरतों को फितने में डाल दिया, मदीने की औरतों को खतरे में डाल दिया है। तुम्हारे आगे के ये हिप्पी कट बाल देखकर मदीने की औरतें अपने आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी हैं, अपने काबू खोने लगी हैं। इधर आओ। नज़र इब्न हारिस को बिठाया, फिर एक बार पर नाई को बुलाया, हज्जाम को बुलाया, और पूरा उस तरह लेकर उनके सर के सारे बाल घोंट डाले, गंजा कर दिया, टकला। कुछ टकले हमारे देश को भी चला रहे हैं, बिल्कुल बाल उसके आग कर दिए एकदम। नज़र इब्न हारिस ने कहा, अगर मेरे बाल देखकर दूसरा फिदा हो रहा तो इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने थोड़ी कहा था। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, गलती तुम्हारी है, तुमने आगे के इतने अच्छे बाल रखे ही क्यों हैं? न ये बाल रहेंगे और न तुम से लड़कियां फितने में पड़ेंगी। बाल ही काट दिए और उनके सर पे अमामा बांध दिया। खुदा की कुदरत देखो, पहले वो कम खूबसूरत लग रहे थे, बाल काटने के बाद, टकला करने के बाद जब अमामा बांधा तो और खूबसूरत लगने लगे। अब मदीने की एक लड़की उन पर फिदा होती थी, बाल करने के बाद, अमामा बनने के बाद 10-10 लड़कियां उनके ऊपर फिदा होने लगी। हजरत उमर ने कहा, यार तो मामला ये अजीब हो गया, उल्टा हो गया। मैं तो बाल काट के भी सही नहीं कर पाया, पहले तो एक लड़की मर रही थी, अब तो 10-10 मरने लगी। तो कहा, मेरा क्या कसूर है? अब तुम्हारा कसूर नहीं है, लेकिन तुम्हें अब मदीने में रहने की इजाजत नहीं मिलेगी। तुम जब तक मदीने में रहोगे तो मदीने की लड़कियां फितने में मुब्तला हो जाएंगी, इसलिए सारी लड़कियों को तो मदीने से निकाला नहीं जा सकता, तुम्हें हम मदीने से निकाल रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन, मदीने से निकाल के आप जहां भेजेंगे वहां से लड़कियां फितने में पड़ेंगी। कहा कि मैं ऐसी जगह तुम्हें भेज रहा हूं जहां मुसलमान नहीं होंगे, हम तुम्हें ईसाइयों की बस्ती में भेज रहे हैं और तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि तुम वहां जाकर दीन की तबलीग करोगे, दीन की दावत दोगे, दीन का पैगाम पहुंचाओगे। वहां रहने के बाद अगर कोई इस्लाम ले आती है और उसके बाद तुमसे शादी करना चाहती है तो शादी करने में कोई हर्ज की बात नहीं है, कम से कम मदीने की लड़कियां तो फितने में महफूज रहेंगी फितने से। नज़र इब्न हारिस को दूसरी कंट्री में, दूसरे शहर में भेज दिया और जिम्मेदारी दे दी कि इतने महीने में, इतने दिन में इतना काम, इतना दावत, इतनी तबलीग करके और पूरी एक लिस्ट बनाकर हमें भेजो। जब दिन भर काम ही में रहोगे और फिर ये ईसाई होने की वजह से शायद मुसलमान समझ कर तुमसे प्यार ही ना करें, इसलिए
तुम भी और इनके फितने में मत आना। तो मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर ये करते थे कि बड़े बाप देखे तो उसको भी काट डाले। हमारे समाज के अंदर अभी कोई लड़का किसी लड़की को लेकर भाग जाए, पंचायत बैठ जाएगी दूसरे दिन, मुखिया आ जाएंगे, सरपंच सब आ जाए, आप तेरा लड़का उस लड़की को लेकर भागा, हाँ क्या 2 लाख रुपए जुर्माना दो, उसकी लड़की की जिंदगी बेकार हो गई, बेचारी बदनाम हो गई, या इस लड़के के साथ निकाह करो, चलो या तो निकाह करवा दिया जाएगा या जुर्माना मुतय्यन कर दिया जाएगा। जिस तरह लड़का लड़की को लेकर भाग रहा है उसकी पंचायत तुम बिठा देते हो। समाज के अंदर किसी के आगे के बड़े बाल हैं, कितनी पंचायतें बिठाई हैं। शराब कोई पीता है समाज के अंदर, कभी पंचायत बिठाई है? नमाज नहीं पढ़ते हैं लोग, मस्जिदों के पंचों ने कभी बैठकर बेनमाजियों के लिए कोई मीटिंग की है? नहीं मेरे भाइयों, समाज का एक बड़ा हिस्सा है, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। हजरत उमर फारूक जब सलाम फेरा तो क्या देखा कि एक आदमी की फजर की नमाज में 1 रकात छूट गई, यानी वो बाद में आया था, हजरत उमर 1 रकात पढ़ा चुके थे, वो बाद में आया तो 1 रकात में शामिल हो गया। तो अब जब सलाम फेरा जाएगा तो 1 रकात बाद में पढ़ेगा ना, वो पूरी करेगा। तो हजरत उमर ने उसको देखा, ये बाद में आया, फिर देखते रहे पता चला 1 ही रकात उसने पढ़ी, यानी 1 मिल गई थी, 1। हजरत उमर ने उसको कुछ नहीं कहा। जब बाहर निकले तो खुफिया जो CID होती है, खुफिया CID जो गुप्त तरीके से पता लगा के खबर देती है कि यहाँ इस्लाम के खिलाफ ये लोग हैं, ये षड्यंत्र रच रहे, तो खुफिया CID को बुलाया और कहा कि देखो वो आदमी जो वो देखो वो, हाँ देखा, उसका नाम डायरी पे नोट करो। CID ने नोट कर लिया। कहा कि इसके बारे में पता लगाना, ये रोज देर से आता है या आज ही देर से आया है, नजर रखना। मैं तो दूसरी बस्ती में दूसरे इलाके में जा रहा हूँ, कल भी देखना और परसों भी देखना। अगर कल भी देर से आया और परसों भी देर से आया, अगर ये 3 दिन देर से आया तो मैं इसको सजा दूंगा। CID ने कहा क्या सजा देंगे? कहा मैं इसका दाहिना हाथ काट दूंगा और बायां पैर, या दायां पैर काट दूंगा और बायां हाथ। हम इसका एक हाथ काटेंगे और इसका एक पैर काट देंगे। अगर दायां हाथ काटेंगे तो हाथ काटेंगे तो दायां पैर इसको खिलाफ से हम काट देंगे, हम इसको सजा देंगे। अमीरुल मोमिनीन क्यों? कहा मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये फरमाते हुए सुना है कि मुनाफिकों के ऊपर 2 नमाजें बड़ी भारी होती हैं, एक इशा की और एक फजर की। वो इशा की नमाज में सुस्ती करते हैं और फजर की नमाज में ताखीर से आते हैं। अगर ये 2 दिन और देर से आया तो मैं समझूंगा कि ये मुनाफिक है। 3 दिन अगर मस्जिद में देर से आया तो मैं समझूंगा कि मुनाफिक है। एक वक्त की नमाज छूटी भी, वो भी 1 रकात। सिर्फ जुमे ही के दिन नमाज पढ़ने वालों, जरा अपने करीबानों में झांक कर देखो कि हम मुसलमान हैं कि नहीं। उसकी फजर की नमाज नहीं छूटी थी, 1 रकात छूटी थी, नमाज तो मिल गई थी, 1 रकात तो मिली थी, 1 रकात बाद में पूरी कर ली। पेशाब पायखाने में भी देर हो सकती है, सोकर उठने में भी देर हो सकती है। मोबाइल का जमाना नहीं था, अलार्म का जमाना नहीं था, आंख देर से भी खुल सकती है। बेचारा सो गया होगा या जंगल में खेत में लेटरिन और पेशाब करने जाना पड़ता, हो सकता है कि लेटरिन में देर हो गई हो, बेचारे को आने में कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन हजरत उमर ने फौरन सजा नहीं दी, कहा हो सकता है ऐसा, इसलिए आज देर हो गई हो, लेकिन कल भी देखना और परसों भी देखना, रोज देर थोड़ी होगी। अगर मुनाफिकत इसके अंदर आ गई होगी तो ये कल भी देर से आएगा और परसों भी देर से आएगा, और 3 दिन देर से आया तो मैं इसका एक हाथ काट दूंगा और एक पैर काट दूंगा। जरा इस वाक़े की रोशनी में हम अपने करीबानों में झांकें और देखें, सोचें और देखें कि हम कितने पक्के मुसलमान हैं। सिर्फ जुमे के दिन मस्जिद में आ रहे हैं, जुमे के दिन की भी फजर की नमाज हम नहीं पढ़े होते हैं, और जुमे के दिन हम पहली सफ में आके बैठे 11 बजे से, मौलाना जगी साहब खुतबा देंगे, 11 बजे से मस्जिद भर गई, मस्जिद में नहीं आया, मौलाना जगी का खुतबा सुनने के लिए पहली सफ में बैठा, सऊदी अरब को रुमाल डाला, जन्नतुल फिरदौस में लगाया, खुशबू आ रही है, पहली सफ में बैठा बेचारा सऊदी अरब का रुमाल भी डाला, और जुमे के दिन नमाज पढ़ के निकला, गाड़ी का हाथ करते, ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह ताला को बहुत बड़ा एहसान करके आया है। समाज के लोग मीटिंग करें, बताएं बेनमाजियों के लिए आपके यहाँ कितने एक्शन लिए गए, कितने एक्शन
آپ جواب نہیں دے پائیں گے اس بات کا، آپ جواب نہیں دے سکتے اس بات کا۔ کتنے ایکشن لیتے ہیں آپ؟ شرابیوں پر ایکشن نہیں، جوائیوں پر ایکشن نہیں، صرف لڑکا لڑکی لے کے بھاگ جائے تو ایکشن لے لیتے ہیں آپ۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائیوں، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے، ہمیں ان چیزوں پر نظر ڈالنا ہے، اپنے سماج میں عورتوں کو بھی دیکھنا ہے۔ بے پردگی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، ان کے پہناوے پر بھی نظر ڈالنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نساء قاسیات عاریات ممیلات و مائلات، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو گے کہ بظاہر تو وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ کپڑے نہیں ہوں گے، وہ اندر سے برہنہ ہوں گی، اندر سے ننگی ہوں گی۔ دیکھ لیجیے آپ آستین کے کپڑے پہن رہی ہیں، آپ جو غیر شادی شدہ ہے، جن کی شادی نہیں ہوئی، وہ شلوار سوٹ پہنتی ہیں، آستینیں کھلی ہوئی ہیں، دوپٹہ بھی اب سر پہ نہیں رہا۔ اللہ کے رسول جب معراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو سر کے بال پکڑ کر ایک درخت سے لٹکا دیا گیا جہنم کے اندر، اور ان کو الٹے ان کو گھمایا جا رہا ہے، اور ان کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے ہیں، اور ان کے دونوں سینوں میں، عورتوں کے دونوں سینوں میں خنجر بھونک دیے گئے، یہاں سے اور یہاں نکال دیا گیا ہے، یہاں سے خنجر ڈالا، یہاں نکالا گیا ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی نے جبریل یہ کون عورتیں ہیں جن کو اتنا دردناک جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے، جن کے سر کے گئے ہیں؟ جبریل نے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ وہ عورتیں جو دنیا میں اپنے بال کھول کر چلا کرتی تھی، اپنے بالوں کو دوپٹے سے نہیں ڈھانکتی تھی، اپنے سر پر اوڑھنیاں نہ ڈالا کرتی تھی، اپنے سروں پر اوڑھنیاں نہیں اڑا کرتی تھی، یہ کھلے بال لے کر چلتی تھی، بازار میں، اسکولوں میں، کالجوں میں ان کے بال کھلے رہتے تھے، اور یہ وہ عورتیں جن کے سینوں میں خنجر ڈال دیے گئے ہیں، یہ اپنے سینوں پر اوڑھنیاں چادر نہیں ڈالتی تھی، اتنا ٹائٹ کپڑا پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے باوجود ان کے سینے کا حصہ اٹھا ہوا نظر آتا تھا۔ غیر مرد ان کے سینے پہ نظر ڈالا کرتے تھے، آج ان کے سینوں کو چوہو دیا گیا ہے، ان کے سینوں میں خنجر ڈال دیا گیا ہے، ان کے سینوں میں خنجر بھونک دیا گیا ہے۔ ہماری ماں بہنیں یہ عذاب میں کہیں مبتلا نہ ہو، ان کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکایا نہ جائے، ان کے سینوں میں کہیں خنجر نہ چبھ ہو جائیں۔ ان کو کہو اپنی بیٹیوں سے اسکول میں جائے تو کم سے کم اوڑھنیاں اور ڈھیلی چادر اپنے فرمایا ایسا زمانہ آ جائے گا کہ عورتوں کو دیکھو گی کہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ممیلات و مائلات، لوگوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی، اتنا میک اپ کریں گی، لال رنگ کا کپڑا تو لال رنگ کی لپسٹک، بلو رنگ کا کپڑا تو بلو رنگ کی لپسٹک، ہرے رنگ کا کپڑا تو ہرے رنگ کی لپسٹک، میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے، میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے۔ یہ میک اپ اتنا کریں گی کہ نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچیں گی اور خود نوجوانوں کی طرف کھنچ جائیں گی۔ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، یہ عورتوں کو جب دیکھو تو سمجھ لینا یہ عورتیں کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ ایسی عورتوں پر اللہ نے جہنم واجب کر دی اور جنت کو حرام کر دیا، یہ عورتیں کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی۔ جنت میں داخلے کے لیے ڈھیلا ڈھالا کپڑا ضروری ہے، پردہ ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ کا انتقال کا وقت آیا تو رو رہی تھی، کہا علی نے کیوں رو رہی ہو، ایک دن تو سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ کہا علی میرے شوہر میری ایک وصیت ہے اس کو یاد رکھنا، بتاؤ تو میری بیوی ہی نہیں محمد رسول اللہ کی بیٹی بھی ہو، بتاؤ کیا وصیت ہے؟ فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے، میری روح نکل جائے تو مجھے رات میں دفنانا، دن میں نہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد اندھیرے میں میرا جنازہ لے کر قبرستان جانا، دن میں نہیں۔ حضرت علی نے کہا یہ تم نے ایک نئی مصیبت میرے اوپر ڈال دی، مان لو فجر کے بعد اگر تمہارا انتقال ہو جاتا ہے تو ظہر کے بعد دفن کیا جائے گا، ظہر میں انتقال ہوتا تو عصر میں انتقال ہو جائے تب بھی ہم عشاء کے بعد تمہیں دفنائیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ فرمایا اے علی، اے میرے شوہر میرے اوپر یہ احسان کرنا جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں لے جانا، میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا۔ پوچھا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہتی ہے کہ میں ایسا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے،
میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ جب اٹھے تو میرے کفن کو بھی کوئی نہ دیکھے, میری شکل صورت تو بہت. حضرت فاطمہ کی یہ نصیحت تھپڑ مار رہی ہے آج ہماری بیٹیوں اور ہماری بیویوں کے اوپر, ہماری عورتوں کے اوپر. غور کریں, مرنے کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے, مرنے کے بعد کوئی کسی سے دلچسپی نہیں رکھتا ہے. جتنی خوبصورت لڑکی کیوں نہ زمین پہ پڑی ہو, اگر مر گئی تو اس کی طرف کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا ہے. لیکن حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہے کہ میرے انتقال کے بعد میرے مرے ہوئے جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. ایک طرف اس پردے کو دیکھیے اور ایک طرف ہمارا سماج, ہماری سوسائٹی, اور اس سوسائٹی میں گھومنے والی آوارہ گائے, آوارہ بھیڑوں کو دیکھیے. آج مجھے کہنا پڑ رہا, آوارہ گائے, آوارہ بھینسیں, آوارہ بکریاں, آوارہ بھیڑیں, ان کو کہنا پڑ رہا ہے. آپ یہ مت کہیے کہ مولانا جرجیس مثال غلط دے رہے ہیں. ضرورت پڑنے پر قرآن نے بھی چوپایوں کی مثال دی ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل, یہ چوپایوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ بے گزرے. جب قرآن انسان کو اللہ چوپایوں کی طرح کہہ سکتا ہے, اگر ہم نے ان کو بے لگام گھوڑی اور بے لگام اونٹنی یا ہم نے آوارہ بھیڑ اور بکری کہہ دیا تو کوئی غلط نہیں, کوئی غلط نہیں کیا. ہمیں اپنے معاشرے پر نظر ڈالنا ہے. میرے بھائیوں, 1:02 ہو چکا ہے. مجھے کہا گیا پہلے آپ کو 2 بجے ٹائم دے دیا جائے گا. میں نے سوچا 11 بجے ختم ہو جائے گا, لیکن 11 بجے ٹائم دیا گیا تو اب ظاہر بات ہے کہ 1.5-2 گھنٹہ سے بولنا ہی تھا, بول دیا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمارے سماج کی اصلاح فرما دے, ہماری ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما, ہم جميع مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر قائم کر دے. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام کو زندہ رکھنا, اور جو ہمارا وما علينا الا البلاغ المبين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.